بسم الله الرحمن الرحيم. الفا وسلام على عباده الذين اصطفى. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سے سب سے بلند و بالا ہے، بہترین ہے۔ اس امت میں شامل ہونے کے لیے سورہ آل عمران آیت کریمہ 110 میں رب العالمین نے 3 تقاضے، 3 شرائط، 3 کنڈیشن انسانیت کے لیے واضح فرمائی۔ امر بالمعروف نمبر 1، نہی عن المنکر نمبر 2، ایمان باللہ نمبر 3۔ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے علماء امت نے بیانات ارشاد فرمائے ہیں، آج ان کو پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کی توفیق سے اس آیت کریمہ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ صفحہ 57 میں سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا، خیر الناس للناس تأتون بهم فی السلاسل فی اعناقہم۔ بہترین لوگ لوگوں کے لیے، امت اسلام بہترین لوگ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیڑیوں میں، زنجیروں میں، لوگوں کی گردنوں میں زنجیریاں ڈال کر ان کو لاتے ہیں، حتی یدخلوا فی الاسلام، یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان ان سے جہاد کرتے ہیں، گویا کہ گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو اسلام کی طرف لاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ مسلمان ان کے جہنم کی آگ سے بچنے کا اللہ نے سبب بنا دیا۔ اور سب سے بڑی نیکی جو کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے اس کو بچا لیا جائے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے بیان کیا، تم اس شرط کے پورا کرنے کی صورت میں بہترین امت ہو۔ اچھی طرح توجہ فرمائیے، تم اس شرط کے پورا کرنے کی صورت میں بہترین امت ہو۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ تعالی پر سب پڑھیے ایمان لاتے۔ تو جو چیز کسی کنڈیشن پر دی جائے، اگر کنڈیشن نہ ہو تو چیز رہتی ہے۔ کرائے پہ پراپرٹی دی، 1,00,000 روپیہ ماہانہ دینا ہے۔ اب خوب مزے سے رہنا تو چاہتا ہے، لیکن 1,00,000 روپیہ دینا وہ گوارا نہیں کرتا، تو کوئی اس کو رہنے دے گا؟ قاضی ابن عطیہ اندلسی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اللہ تعالی کی طرف سے امت کے لیے یہ مقرر کردہ شان و عظمت
وہ حاصل کرتا ہے جو کیا کرتا ہے ابواب جی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ کی شرائط سب کو پوری. یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے. جھوٹے مسلمان یا دنیا سے چلے، قبر میں جاتے ہی سارا اور کھل جائے. علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا، جان لو کہ یہ نئی بات ہے اور اس کا مقصود امت کے خیر الامم ہونے کی علت بیان کرنا ہے. جس طرح تم کہتے ہو زید سخی ہے، زید سخی ہے، میرے ساتھ توجہ فرمائیے، زید سخی ہے. ہم نے زید کے بارے میں یہ ریمارکس دیے، نوٹ فرمانا، زید سخی ہے، یہ ریمارکس کیوں ہے؟ اس میں 3 خوبیاں ہیں. نمبر 1، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. نمبر 2، انہیں پہناتا ہے، انہیں کپڑے دیتا ہے. نمبر 3، ان کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے. سخی ہے کیوں؟ یہ 3 کام کرتا ہے. اب کسی کو پانی نہیں پینے دیتا تو سخی کا جو ٹائٹل ہے وہ اس کے لیے باقی رہے گا؟ سخی نہیں ہو سکتا، کوئی نیا ٹائٹل اس کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا. امت اسلام میں داخل ہونے کا دعوے دار ہے، امر بالمعروف نہیں، جو چاہے سو بنے، بہترین امت میں نہیں. نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، وہ نہیں خیر الامم ہونے کا اسپیکر پر اعلان کرے ہوگا. ایمان باللہ نہیں، خیر الامم میں کیسے جائے گا؟ تینوں شرائط ہوں گی تو ایمان باللہ ملے گا. یہاں ایک اور بات سن لیجیے اور اسی پر آج کا سبق ختم ہوگا. دیکھیے آیت کریمہ ابواب جی، 3 باتیں ہیں، تو ایمان باللہ سب سے پہلے ہے یا سب سے بعد میں؟ جی ایمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ جی کیا خیال ہے ابواب جی؟ ایمان باللہ اوپر ہے یا نیچے ہے؟ جب ایمان تو سب چیزوں کی بنیاد ہے. سوال یہ ہے کہ پھر اللہ پاک نے ایمان باللہ کو پیچھے ذکر کیوں کیا؟ جس کی حیثیت زیادہ ہو اس کا ذکر پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے؟ پھر بعد میں کیوں کیا؟ حضرات مفسرین نے اس کی حکمت کو بیان کیا، اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے. کچھ چیزیں اہمیت میں دوسری چیزوں سے قدرے کم ہوتی ہے، لیکن ان کے بارے میں کوتاہی اور سستی زیادہ ہوتی ہے. ان کے بارے میں کوتاہی اور سستی زیادہ ہوتی ہے. ان چیزوں کا ذکر اچھی طرح اجاگر کر کے کیا جاتا ہے. مسلمان بننے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے لیے ایماندار ہونا، یہ بات تو عام لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ لوگوں کی سمجھ میں ہے؟ جواب دیجیے. تو اس کوتاہی، سمجھنے میں کوتاہی کو اللہ جانتے ہیں. تو اس کوتاہی کے ازالہ کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا جس چیز کو تم کم اہمیت دیتے ہو میں رب العالمین اسے پہلے ذکر کر. اس کی ایک مثال قرآن کریم میں جب بندہ مرتا ہے تو پہلے اس کی وصیت اس کی وصیت کو پورا کرتے ہیں یا کر دیتے ہیں؟ ایک بندہ فوت ہوا، وصیت کر گیا مسجد کو میرا 10 لاکھ دے دے، اور ساتھ ہی اس کے ذمہ لوگوں کا 10 لاکھ ہے، اور وہ جو دے سکتا ہے اس کے مال، جو اس کے مال میں دیا جا سکتا ہے وہ صرف 10 لاکھ ہے. تو مسجد کو دیں گے یا قرض ادا کریں گے؟ اللہ پاک نے قرض کو تو بعد میں ذکر کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے جان جی؟ کیوں کیا ہے؟ مفسرین پر اللہ رحمتیں فرمائے، انہوں نے بیان کیا اس کی حکمت ہے کہ وصیت کے بارے میں کوتاہی زیادہ ہوتی ہے. بابا مر گیا ہے، اب کہا مسجد کو پیسے دیں، کہتے ہیں دیکھیں گے یار باقی کام تو کرو. اب قرض والے وہ گلی میں آ کے گالیاں دیں گے، گریبان سے پکڑیں گے، کورٹ میں جائیں گے. قرض کے لینے والے موجود ہیں، وصیت والا بابا تو مر گیا ہے، وصیت کی پیروی کون کرے گا؟ اندر ضمیر زندہ ہوگا تو بولے گا، وگرنہ تو اللہ پاک نے جس کے زمین پر وکالت کرنے والے نہ تھے رب العالمین نے اس کو پہلے ذکر کیا. من بعد وصیہ، پہلے وصیت کا ذکر ہے، دینی بعد میں ہے. اگر بچیں گے تو دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے. لیکن اللہ پاک نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کا ذکر پہلے کیا. بات واضح ہوئی ہے؟ دوبارہ دہراؤں واضح. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور ہماری اولادوں کو بہترین امت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہترین امت میں شامل ہونے کی جو تقاضے ہیں اللہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، اے اللہ دین کو جاری و ساری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.